اب ڈکی بھائی کو بغیر کسی انکوائری پہ بلانے کے اور بغیر کسی ایف آئی آر دینے کے اس کو علامہ اقبال ایئرپورٹ کے لانچ سے گرفتار کیا گیا. اس کے اوپر 7 جو ہے دفعات لگے ہوئے ہیں. اچھا، ان کا پاسپورٹ بلاک تھا، اس وجہ سے پکڑے گئے؟ پاسپورٹ تو ان کا پہلے سے بلاک تھا. ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا؟ ان کو اس چیز کا نہیں پتا تھا. فگرز یہ ہیں کہ اس کے اوپر این سی سی اے نے جو مقدمہ ڈالا ہے، مقدمہ 420 294 294 اے اور پی کا ایکٹ 13 14 اور 25 اور 26 اور ایک جو ہے وہ 7واں جو ہے وہ 26 اے سب سیکشن لگا ہے. آج ڈکی بھائی کو لاہور کی عدالت میں جو ضلع کورٹ ہے اس کے اندر پیش کیا گیا. 28 روز کا ریمانڈ مانگا گیا. 28 روز کا؟ 28 روز کا. یہ کوئی دہشت گرد ہے کیا؟ اس کے بعد سے لگ رہا ہے کہ ڈکی اب شدید مشکلات میں ہے. ایک بات سامنے آئی ہے کہ یہ تقریباً $10,000 سے $20,000 لیتا تھا پر سیشن، پر ویڈیو، اور یہ ویڈیو ہوتی تھی 30-40 سیکنڈ کی. جی ہاں. اور اس نے 1 درجن نہیں، کئی درجن نہیں، بہت زیادہ درجن تک، مطلب اس نے کروڑوں روپے لیے سے، کروڑوں روپے لیے صرف ان کی پروموشن کرنے کا 30-40 سیکنڈ کا. کیا یہ واقعی ان کا کنٹری ہیڈ تھا؟ کورٹ میں یہ چیز فی الحال پروو نہیں ہوئی، لیکن 4 دن کے اندر اندر یہ چیز پروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس بندے نے لوگوں کو جو ہے نا وہ ایسا شو کرانے کی کوشش کی کہ میں تو بہت ملینئر اور بلینئر ہوں. ڈکی کا گھر کرائے گا جو ابھی جو تصویر پوسٹ ہوئی ہے. مزید کیا یوٹیوبرز پکڑے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. ڈکی بھائی اس ٹائم پہ شدید مشکل کا شکار ہے اور اتنی بڑی بڑی باتیں گیمبلنگ سے ریلیٹڈ ہو رہی ہیں کہ ڈکی بھائی پاکستان میں جوا کروانے والی جو کمپنی ہے ان کا ڈائریکٹر ہے. کوئی عام ہو تو ڈکی بھائی کے پاس نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب صادق صاحب. شعیب صاحب مجھے بتائیں یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ جناب آپ نے سنا ہوگا کہ ڈکی بھائی جن کا نام پورا جو نام ہے وہ سعد الرحمان ذوالفقار ہے. بالکل ایسے ہی. اور بڑا شہرت بھی ہے اس بندے کے پاس، اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے. جب ایک بندے کے پاس پیسہ ہو اور ساتھ میں شہرت ہو تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. پھر اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ پنجابی کے کہاوت ہے نا کہ پنجے گھی تے سر بھی کھڑائی تے یہ بندہ جو ہے نا اس کے پاس پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے اور اس کے کافی سارے جو ہے وہ سورس ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے لوگوں تک ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب ڈکی بھائی کو بغیر کسی انکوائری پہ بلانے کے اور بغیر کسی ایف آئی آر دینے کے اس کو علامہ اقبال ایئرپورٹ کے لانچ سے گرفتار کیا گیا. ٹھیک ہے. اور گرفتار کرنے کے بعد حالانکہ رول یہ ہونا چاہیے کہ پہلے انکوائری بلائی جاتی ہے. ایف آئی اے کا جو اگر آپ آرٹیکل 10A کو دیکھیں تو اس میں آپ کسی بھی بندے کو ایسے نہیں دبوچ سکتے. ٹھیک ہے. آپ پہلے اس کو بلائیں گے، انکوائری کریں گے، اس کے بعد پھر آپ آگے جو ہے معاملات کریں گے. ایف آئی آر دینی ہے تو ایف آئی آر دے دیں، کیونکہ جب ایک بندہ ایف آئی اے کے پاس یا این سی سی آئی اے کے پاس جو ہے نا وہ آلریڈی پہنچ گیا ہے تو پھر اس کو اٹھانا مشکل نہیں تھا. تو اس کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے اٹھایا گیا. اور آج میں دیکھ رہا تھا وہ این سی سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا جناب میں اس کے اوپر 2 مہینے سے کام کر رہا تھا. اچھا 2 مہینے سے لگاتار کام کر رہا تھا. اور یہ ڈکی بھائی میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں، اس کے اوپر 7 جو ہے دفعات لگے ہوئے ہیں. اس ٹائم 7 دفعات لگے ہوئے ہیں. اچھا ان کا پاسپورٹ بلاک تھا، اس وجہ سے پکڑے گئے؟ پاسپورٹ تو ان کا پہلے سے بلاک تھا. ان کو نہیں پتا تھا اس بات کا؟ ان کو اس چیز کا نہیں پتا تھا. انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. جناب جس بندے نے یہ اٹھایا نا ان کا نام شعیب ریاض صاحب ہے. وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے 2 مہینے سے ان کے اوپر کام کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ 9th کلاس سے لے کر 12 کلاس تک کے لوگ اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں. اچھا. اور یہی تو یوتھ ہے ہماری. یہی وہ بالکل یہ بات. اور اس وطن پاکستان میں ان جیسے لوگوں کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا. بہت سخت لہجے میں انہوں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی بات کرتے ہیں ہم اب فگرز بتائیں مجھے. فگرز میں آپ کو بات بتاؤں. فگرز یہ ہیں کہ اس کے اوپر این سی سی اے نے جو مقدمہ ڈالا ہے، مقدمہ 420 294 294 اے اور پی کا ایکٹ 13 14 اور 25 اور 26 اور ایک جو ہے وہ 7واں جو ہے وہ 26 اے سب سیکشن لگا ہے. اچھا. جو این سی سی اے نا جو ادارہ ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے، اس میں جو ایف آئی آر ہوتی ہے نا اس میں جو
FIR کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ 16 گریڈ سے اوپر گزٹڈ آفیسر ہوتا ہے, وہ کوئی ASI وغیرہ یا اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے, ان سے سینئر ہوتا ہے, NCC وہ سینئر بندہ ہوتا ہے, اور وہ اس تک اپروچ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. مقدمہ نمبر ہے جناب 196/25. ٹھیک ہے. اب آج ڈکی بھائی کو لاہور کی عدالت میں جو ضلع کورٹ ہے اس کے اندر پیش کیا گیا اور 28 روز کا ریمانڈ مانگا گیا. 28 روز کا؟ 28 روز کا. یہ کوئی دہشت گرد ہے کیا؟ اب ان سے کیا کیا چیزیں ریکور ہوئی. اب ان کے وکیل ہیں عبدالرحمان رانجھا صاحب, بڑے نامور وکیل ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب ڈکی بھائی سے اس ٹائم لیپ ٹاپ اور موبائل فون برآمد کیا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. وہ تو انہوں نے دے دیا. ٹھیک ہے. اب جو بہت مشکل چیز ہے, نیپال میں ایک بندہ جس کا نام وکاس ہے, وہ بائنومو ایپ جس کے یہ کنٹری ہیڈ تھے, ٹھیک ہے, ڈکی بھائی, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ان کے رابطے تھے. اچھا, بات کو سمجھ آئی. دیکھیں جب ان کے ساتھ رابطے تھے, اب وہ رابطہ کر رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا پروموٹ کریں, میری گیم کو پروموٹ کریں, یا وہ یہ چلا رہا تھا. اب یہ اس چیز کے اوپر وہ بات نہیں ہوئی. لیکن ان کا کانٹیکٹ یہ بائنومو نیپال سے آپریشنل ہو رہی ہے. نیپال سے, نیپال میں بندہ بیٹھا محمد وکاس. ٹھیک ہے. یہ کورٹ کے اندر یہ چیز ان کے لیپ ٹاپ میں ریکور ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سے لگ رہا ہے کہ ڈکی اب شدید مشکلات میں ہے. ٹھیک ہے. مشکلات اس لیے بڑھ رہی ہیں کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں, 28 روز کا جو ریمانڈ تھا اس کے بعد آپ کو 4 روز کا ریمانڈ مل رہا ہے, تو 4 روز بڑے ٹائم ہے. بالکل. ٹھیک ہے. جو جج صاحب تھے انہوں نے بھی یہی چیز وہ کی, آگے سے FIA کے اوپر جو یا NCCA کے اوپر ایک چیز یہ بار بار ان کے وکیل کہہ رہے تھے کہ جناب پہلے انکوائری کرنی چاہیے تھی, پھر FIR ہونی تھی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں عثمان صاحب, جب ملکی مفاد کی بات آ جاتی ہے, جب آپ کی یوتھ کی بات آ جاتی ہے, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کو انکوائری کے لیے پھر ایک بار آنا چاہیے. آ جاؤ جی, دبوچیں جی. اس میں سب سے زیادہ لاس ہماری یوتھ کا ہوا ہے سر. اربوں روپے پاکستان سے باہر گیا, اربوں روپے آپ کا باہر گیا ہے. اور وہ لوگ جو ڈوبے ہیں, جن کے پاس جو پیسہ تھا, جو بچوں کے پاس جو پیسہ تھا, وہ کدھر گیا؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, بائنومو نے مجھ سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا, اور بھی ایپس نے بھی کانٹیکٹ کیا تھا, میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے. مجھے یہ بات بولیں کہ ڈکی بھائی پہ 2 ماہ سے اس پہ محنت ہو رہی تھی, تو باقی جو یوٹیوبرز ہیں جو اس کے ساتھ کے وہ بھی تو کر رہے ہیں. سر کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ دیکھیں جو آفیسر, آپ نے ان کا انٹرویو بھی شاید دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا کہ جناب سب سے زیادہ فین فالوئنگ اس بندے کی ہے جو یوتھ کی ہے. اچھا, رجب کو دیکھ لیں, اس کو فیملیز وغیرہ دیکھتی ہیں, بڑے بندے زیادہ دیکھتے ہیں. اگر آپ ڈکی کی بات کریں, یہ اس کا کچھ ایک جو کنٹینٹ تھا وہ گالیوں والا تھا, بتا آپ مطلب سٹارٹ سے. اچھا ایک بات سامنے آئی ہے کہ یہ تقریباً $10,000 سے $20,000 لیتا تھا پر سیشن, پر ویڈیو, اور یہ ویڈیو ہوتی تھی 30-40 سیکنڈ کی. جی ہاں. اور اس نے 1 درجن نہیں, کئی درجن نہیں, بہت زیادہ درجن تک, مطلب اس نے کروڑوں روپے لیے سے, کروڑوں روپے لیے صرف ان کی پروموشن کرنے کا 30-40 سیکنڈ کا. کیا یہ واقعی ان کا کنٹری ہیڈ تھا؟ یہ بات دیکھیں کورٹ میں یہ چیز فی الحال پروو نہیں ہوئی, لیکن 4 دن کے اندر اندر یہ چیز پروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی. ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈکی نے کیا کہ اس بندے نے لوگوں کو جو ہے نا وہ ایسا شو کرانے کی کوشش کی کہ میں تو بہت ملینئر اور بلینئر ہوں. نو ڈاؤٹ ہوگا, لیکن جو ریسنٹلی اس نے گھر جو تصویر جو پوسٹ کی جس کے معاملات بگڑا, وہ گھر کرائے کا ہے. ڈکی کا گھر کرائے کا ہے, جو ابھی جو تصویر پوسٹ ہوئی ہے. میں آپ کو اس چیز کے پروف بھی دے سکتا ہوں, ایک ویڈیو بھی دے سکتا ہوں. انہوں نے تو پورا ولاگ ڈالا تھا جس میں بولا تھا کہ 10 کروڑ کا گھر لیا ہے. تو ڈکی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے جب وہ کروڑوں روپے اس وجہ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے جناب, یوتھ ایک بار پھر سے آ جائے گی کہ یار اتنا پیسہ تو ہے اس کے پاس نا, یوٹیوب سے بھی لیتا ہے ایسا ہی, اور اس کے علاوہ ان ایپ سے بھی لیتا ہے کروڑوں روپیہ. تو 10 کروڑ کا گھر لینا ڈکی کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں جو آج کل جو بک رہا ہے نا, ٹھیک ہے, جو وہ کہتے ہیں نا وہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ مثال کے طور پر بیٹھے ہوں ایک CD70 پہ, آپ 2 مہینے کے بعد آپ فارچونر پہ آ جائیں, تو لوگ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں کہ یار یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے, پھر لوگ ولاگنگ کی طرف آتے ہیں. ولاگنگ کے بعد جب ایک بندہ اس کو فالو کر رہے ہیں, ڈکی کو مکمل طور پہ فالو کر رہے ہیں, تو پھر وہ اپنی ولاگنگ کے اندر یہ ساری چیزیں بولتا ہے کہ یہ نہیں یہ کر دیں, یہ نہیں یہ کر دیں. اچھا ڈکی نازک صفت بندہ ہے, 2 دن اس نے کاٹے. آج میں دیکھ رہا تھا اس کو گاڑی کے اندر ڈال کے جا رہا تھا, وہ اس کو لے جا رہے تھے پولیس والے, وہ جو
पुलिस की अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं, ना एसी होता है ना कुछ और होता है, डक्की का रंग भी खराब हो चुका है, मुरझा चुका है, मुंह भी थोड़ा सा लटका हुआ, मुंह भी लटका हुआ था। जाहिर बात है वहाँ जेल में तो इसको एसी किसी ने नहीं देना, और आजकल गर्मी है लाहौर में टिका के। ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि यार कि यहाँ तक भी, नेपाल तक भी ये पहुँच जाएंगे, समझ गया ना। इससे पहले इसने छोटे मोटे मुकदमा झीले थे, वो गन वाले, वो छोटा मुकदमा था, वो छोटे थे जनाब। जहाँ पे मुल्क के पाकिस्तान की बात आएगी, वतन की बात आएगी, तो वहाँ पर फिर इस तरह के लोगों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। वो जो डायरेक्टर साहब ये फरमा रहे थे, ज़ीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल। हम और भी पकड़ेंगे, हम और भी पकड़ेंगे, और मुझे लगता है कि 4 दिन के बाद इसको फिर 4 दिन का एक और रिमांड आएगा। ये नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, क्योंकि देखें ना, मेरी बात सुने, जब एक एजेंसी प्रूव कर चुकी है कि जनाब ये देखें ये इसके साथ राब्ता हुआ है, आगे से डक्की के वकील ने ये कहा कि जनाब राब्ता वो कर रहा था, इसने नहीं किया। अच्छा। वो कह रहा था कि मेरे साथ बैठ के काम करो। अच्छा, कहीं से कोई चीज़ आई है ना, सोर्स तो मिला है ना। अच्छा, जब भी इन ऐप्स ने मुझसे कांटेक्ट किया है, इन्होंने चाहे बाहर से किया चाहे पाकिस्तान से किया, हमेशा इनका रिप्रेजेंटेटिव होता था पाकिस्तानी नाम का, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होता था। ऐसा ही है। और ये हमें कहते थे उस ईमेल में कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कॉन्टैक्ट दिस वन। और जब ईमेल आती थी, आई एम तला, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आई एम ईशा फ्रॉम बायनोमो क्रेकैक्स, बहुत ज़्यादा, ठीक है, पाकिस्तानी बंदा था, और उसके अलावा इनके व्हाट्सएप नंबर हैं, इजी पैसा ये यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान के अंदर इनके ऑफिस भी हैं, ये लोग ऑपरेशनल्स हैं। इससे पहले एक गैंग पकड़ा था, आपको याद होगा, फैसलाबाद के अंदर एक साहब का जो है वो एक इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ वो जो है ना वो काम कर चुका था, वो बड़ा अच्छा ऑफिसर था। वहाँ पे कम से कम 70+ चाइनीज़ जो है ना वहाँ पे, आपको याद होगा, एक MNA के घर पे थे। हाँ, बस वो समझ आए आप बात। तो ये सब कुछ यहीं पे हो रहा है ना। आप यहाँ पे इनके छोटे छोटे दफ्तर बने हुए होंगे ना, जो दफ्तर बने हुए हैं, इजी पैसा वालों के साथ भी इनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब इजी पैसा यूज करते हैं। FIA ने जो इस्लामाबाद के अंदर जो एक इस तरह के कॉल सेंटर रिकवर किए थे, बेसिकली ये फ्रॉड है ना। अच्छा, ये वही लोग, कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ सही काम कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस वाले हैं, या कुछ काम तो जायज भी है ना, जायज भी कर पाकिस्तान में बैठ, लेकिन वो जो पकड़ा था UK में काम हो रहा है, वो तो सही हो रहा है, वो तो सही हो रहा है। तो इस तरह के ये इनके ऑफिस यहाँ पर बने हुए हैं। और अब देखना ये है कि बायनामों से जितनी ज़्यादा इसने पैसे कमाए, वो NCCA जब तक रिकवर नहीं करेगा, केस कच्चा पड़ेगा। अच्छा, वो करेगा रिकवर। अच्छा, ये रिकवरी हो जाएगी जब एक बार डक्की ने एडमिट कर लिया ना कि या NCCA को ये चीज़ मिल गई कि जनाब ये देखें कि इनके इतने डॉलर में डील हुई थी, ये सारा कुछ हो गया, तो फिर इसको ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, और ये सारा कुछ रिकवर करके मामलात सीधे करेंगे और फिर इसको सज़ा देंगे। अच्छा, जो एक तरीका है, ठीक है। जब तक इनके पास सबूत नहीं आएंगे ना, तब तक मामलात खराब होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब ये डील्स करती हैं, कोई भी कंपनी आती है, चाहे बैटिंग ऐप है, जैश केस मोस्टली यूज़ करते हैं, इजी पैसा करते हैं, या फिर कुछ बैंक अकाउंट्स भी करती हैं, तो क्या इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इजी पैसा के साथ, जैश कैश के साथ, सबके साथ, क्या उन लोगों पे भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हर 2 नंबर काम में इजी पैसा क्यों यूज़ होता है, मुझे ये बताएं। देखें, ये अभी कुछ एक बैंक लॉन्च कर रहे थे इजी पैसा वाले, ठीक है, जिस तरह ये पंजाब बैंक है या टेलीनॉर बैंक, माइक्रो फाइनेंस, इस तरह की कोई बैंक वो कर रहे थे, लेकिन अभी इनको NOC नहीं मिला। अच्छा, ठीक है, जब इनको NOC मिलेगा ना, तो फिर ये कभी भी इस चीज़ में मुलविस नहीं होंगे। इसके अलावा अच्छा, मुझे एक बात है, सादा पे है, नया पे है, पता नहीं क्या क्या है, मुझे एक बात बताऊं, उनका क्या किया जाए। इन सब को जब NOC दिया जा रहा होता है, तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है ना शरायत रखी जाए, तब जाके ये मामला सीधे होंगे। अच्छा, मुझे एक बात है, इससे पहले आपको लगा था कि कोई इस तरह का यूट्यूबर पकड़ा जाएगा? नहीं, हमने तो सोचा भी नहीं था। एक बंदा जिसके 40,000 फॉलोअर्स होते हैं और वो खड़ा होकर ये कह रहा है जनाब इससे पैसा कमाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार खुदा का खौफ करो, मुल्क पाकिस्तान में बैठे हो यार, आपकी यूथ खराब। अच्छा, मुझे बताएं, अब मजीद क्या यूट्यूबर्स पकड़े जाएंगे? सर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, डक्की के ऊपर इस टाइम जितने भी दफात लगे हुए हैं ना, ये सारे बेलेबल हैं। अच्छा, ठीक है, सारे बेलेबल, बेल हो सकती है। अब जिन यूट्यूबर्स को लग रहा है कि हमारा नाम आएगा, तो कोशिश करेंगे वो पहले जाके मामला देख लें। अच्छा, या फिर पाकिस्तान से बाहर चले जाएं? पाकिस्तान से भी बाहर जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे। सर मेरी बात समझें। अच्छा,
یہ NCCI جو ایجنسی ہے نا, یہ FIA لوگ سمجھ رہے ہیں FIA ہے, یہ نہیں ہے, یہ لیتا ہے سائبر کرائم ہے, سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہے. ہاں جی. اچھا بڑے بڑے نام جو اس کی پروموشنز کر رہے تھے, ہاں جی کر رہے تھے, ان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ وائی ڈکی بھائی؟ یار دیکھیں سٹارٹ تو کیا ہے نا انہوں نے. ہاں مطلب ایک بہتر نہیں تھا کہ اکٹھے سب کو 5-6 پکڑ لیتے یوٹیوبرز, ان کو پکڑنا مسئلہ تو تھا نہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ویگو کلچر تھا, ہاں سارے لوگ استعمال کر رہے تھے. کاشف ضمیر کیوں آیا؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ اس کی فین فالوئنگ زیادہ تھی, لوگ اس کو زیادہ دیکھتے تھے. ایک اس کو جو ہے نا ایک بار سبق سکھا کے بتا دیا گیا, معاملات کلچر ہی ختم ہو گیا, ختم ہوا ہے نا, ختم ہو گیا. تو اسی طرح یہ بھی معاملات ختم ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. تو ملک پاکستان کے اندر وہ بندہ رہے گا جو بالکل سیدھے طریقے سے کام کرے گا. سختی ہوگی, CCD بھی آ گئی, میں کہتا ہوں کہ اب ایسے بھی آ گئی ہے, اور ابھی یہاں پہ یہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈکی بھائی ضمانت ہو جائے گی اس کی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سر یہ سارے بے لیبل ہیں, میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, جو ان کے وکیل عبد الرحمان رانجھا صاحب ہیں وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے بے لیبل ہیں. لیکن جب اگر ہوگا 110% ہوگا, اچھا اس کی میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. دیکھیں وقاص نامی بندہ سامنے آ گیا نا, ان کے لیپ ٹاپ میں سارے ان کے جو رابطے ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں نا سر, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کڑی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. 4 دن کے اندر اس سے اور اگلوائیں گے. ہاں جی, پیسہ کہاں گیا, کدھر باہر نکالا, نیپال گیا, بنگلہ دیش گیا, جہاں مرضی گیا, وہ پیسے کا جب ایک بار ان کی ٹرانزیکشن ہسٹری شو ہو گئی, کہیں پہ بھی شو ہو گئی, سر اٹ مینز کہ یہ بندہ ملوث تھا اور اس بندے کو سزا ہوگی, سزا ہو جائے گی. اور سزا کیا ہے اس میں سر؟ یہ اب قانون بتائے گا کہ جرمانے کی عمر کے 7 سال تو میں سن رہا تھا, لیکن مجھے 7 سال کی سزا. ڈکی ہوئی جی, ڈکی ہوئی تو ویسے مار جائے گا, یہ تو ویسے مار جائے گا, اس میں رہے گا ہی نہیں. اللہ معاف کرے, یہ وقت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. ڈکی کی آج حالت دیکھ رہے تھے, پہلے دن تو یہ بڑا بسکٹ کھا رہا تھا, آج جو ہے نا وہ بڑا جیل کاٹی ہے نا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جو ڈکی بھائی کے والد صاحب ہیں نا, وہ بڑے سینسٹیو بندے ہیں. اچھا آپ نے دیکھے؟ ہاں میں دیکھے سر, وہ بڑا سینسٹیو بندہ ہے یار. مجھے لگتا ہے کہ جو معاملات اس کے گھر میں چل رہے ہیں نا, وہ بہت مشکل ہوں گے. مشکل ہوتا ہے گھر والوں کے لیے, مشکل ہوتا ہے ان کی مسز کے لیے بھی مشکل ہوگا, گھر والوں کے لیے ہوگا. لیکن ہمیں یہ پہلے یہ باتیں سوچنی چاہیے جب ہم لوگ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پیسہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے, پیسہ کسی کو برا نہیں لگتا. ڈکی بھائی جب بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا تھا, جب ٹورز کرتا تھا جاپان کے, چائنا کے, ملیشیا کے, مسز بھی اس کی کرتی تھی, پروموشن کرتے تھے, پیسے کماتے تھے, تو دیکھ کے یہی لگتا تھا کہ زندگی یہی جی رہے ہیں, ہم تو فارغ ہیں, زندگی یہی جی رہے ہیں. آپ کی بات میں ٹوک رہا ہوں معذرت کے ساتھ. بچے اس کی وجہ سے تعلیم ہی حاصل نہیں کر رہے تھے کہ 10th پاس بندہ اتنا جو ہے نا وہ اوپر نکل گیا ہے, ٹھیک ہے, کیا ضرورت ہے پڑھائی کرنے کی؟ سر والدین نے بچوں کو بولا تھا ویڈیو بناؤ, ایسے ہی ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, جب یہ 1-2 سال یہی یوتھ یہی ویڈیوز اور اس بائناموں میں پڑ گئی, ٹھیک ہے, تو 2 سال کا جو گیپ آتا نا سر, ٹھیک ہے, بہت بڑا گیپ ہے. یہاں پر آپ کے لوگوں نے, آپ کے بچوں نے انجینئرز بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, سائنٹسٹ بننا ہے, ٹیچرز بننا ہے, لائرز بننا ہے, یہ سب کچھ بننا ہے. جب یہ 2 سال کا بھی صرف گیپ آ گیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کہاں پیچھے گرے گا. بالکل پروڈکٹیوٹی ختم ہوگی. صرف اور صرف یہی چیز سمجھ رہے تھے پاکستانی بچے جو ہے نا کہ یہ ڈکی بھائی, بس ڈکی بھائی ڈکی بننا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق آپ کے 90% جو بچے ہیں نا 9 سے لے کر 12 تک, وہ سارے اس کو دیکھتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ملک پاکستان کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور اچھے سے اچھا کنٹینٹ بنایا جائے. انڈین بنا رہے ہیں, آپ دیکھ لیں, جرمن بنا رہے ہیں, اچھا کنٹینٹ دے رہے ہیں. ہم نے ٹک ٹاک کے اوپر وہ ننگ تھڑنگ شروع کر دیے, یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شعیب صاحب, بہت بہت شکریہ, قیمتی وقت دیا. ڈکی بھائی مشکل ٹائم ضرور ان پہ, ہم لوگ دعا کریں گے کہ جلد سے جلد وہ رہا ہو جائیں اور دوبارہ اس قسم کی حرکت وہ نہ کریں. اور جو باقی بھی یوٹیوبرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ آپ یہ پروموشن سدھر جائیں گے. بالکل. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.